السلام علیکم۔ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہو اور ریال بھی کمانا چاہتے ہو تو میری ان 3 باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ جو دوست یہاں پر آنا چاہتے ہو ان ممالک میں، خاص کر ان گلف کنٹریوں میں، تو آپ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھنا، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے اس ملک میں کبھی بھی آزاد ویزے پر آنے کی کوشش مت کرنا، آزاد ویزا۔ اور دوسری بات، وہاں پر بیٹھے ایجنٹوں کے لاروں میں بھی کبھی مت آنا۔ وہ آپ کو خوبصورت باغ دکھائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یہاں آ جاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسی مصیبت میں پھنس گئے۔ کون ہے جو ریال نہیں کمانا چاہتا؟ سب کی خواہش ہے کہ ہم کسی طرح سے ایسے ملک میں سیٹل ہو جائیں جس طرح سے سعودی عرب، دبئی وغیرہ گلف کنٹری میں کسی میں ہم ریال کمائیں، اچھے پیسے کمائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، میں آپ کو یہ چند باتیں بتا رہا ہوں، بلکہ صرف 3 باتیں بتا رہا ہوں۔ ان 3 باتوں پہ آپ عمل کر کے بہت اچھے پیسے کما سکتے ہو یہاں پر آ کے۔ ان میں سب سے ضروری ہے کہ میں پہلے آپ کو ویزے کی کیٹیگری بتا دوں۔ 2 قسم کے ویزے ہوتے ہیں یہاں پر، ایک جس کو ہم لوگ آزاد بولتے ہیں، اصولاً تو کوئی ویزا آزاد نہیں ہوتا، کوئی بھی ویزا آزاد نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک کیٹیگری ہے، وہ ہے ایگریمنٹ کا۔ اور ایگریمنٹ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پر اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک ڈیل ڈن کیا۔ اس ڈیل میں ہم لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا، کام کروں گا، سعودی، دبئی، قطر وغیرہ جو بھی گلف کنٹری ہوا، اس میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، لیکن میں آپ سے 1500 ریال تنخواہ لوں گا، جو کہ میں آپ سے یہ ایگریمنٹ کر رہا ہوں۔ اور وہ ویزا میرے اندازے کے مطابق سب سے بہترین ویزا بھی وہی ہے، جو آپ 1500 یا 1600 1800 جتنا بھی آپ اتفاق کر رہے ہو ایگریمنٹ، وہ ویزا سب سے اچھا ہے۔ اگر آپ اس ویزے پہ آؤ گے تو یہاں پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ آؤ گے، آپ کا کام ریڈی ہوگا، آپ نے کام پہ لگ جانا ہے، چاہے کسی فیلڈ کا بھی کام ہو سکتا ہے، کسی ہوٹل کا، کسی کیفیٹیریا کا، کسی ڈرائیونگ کا، یا کسی کے گھر میں کوئی اس طرح کے جھاڑیوں وغیرہ کی صفائی کرنے کا، جیسے یہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان پہ بھی ضرور کوئی بندہ ہے، ان جھاڑیوں پہ بھی ضرور کوئی بندہ کام کر رہا ہے، ان کی کلیننگ، ان کو پانی دینا، یہ سب کام کوئی نہ کوئی آدمی کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسجد کے احاطے میں آتے ہیں، یہ مسجد ہے، تو ضرور اس مسجد میں بھی کوئی نہ کوئی بندہ اس طرح کا کام کر رہا ہوگا، مسجد کی کلیننگ اور ان جھاڑیوں وغیرہ کی، جسے ہم مالی کہتے ہیں، کام کر رہا ہوگا یہاں پر۔ ایک دوسری ویزے کی کیٹیگری ہے جس کو ہم بولتے ہیں آزاد، اور سب سے بیکار، گندا اور مشکل ترین ویزا ہے تو وہی آزاد والا ہے۔ کیسے؟ میں ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ یہ بات ہوا، آپ نے وہاں پر ایک ویزا خریدا کسی ایجنسی سے یا کسی بندے سے، ادھر جو کھڑا ہے اس سے آپ نے بات کیا، میں آپ کو مثال کے طور پر 5 یا 6 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ یہ ویزا میرے حوالے کرو، میں اس ویزے پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن میرا شرط یہ ہے کہ میرا جو سپانسر ہے، جو کفیل ہے آگے، میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ تو پھر اس حالت میں یہ لوگ آپ کو ویزا دے دیں گے، آپ سے 5-7 لاکھ لے لیں گے، آپ نے وہاں پر اپنا میڈیکل کروانا ہے پاکستان میں، دوسرا آپ نے جو ہے نا ویزا لگوانا ہے، ٹکٹ پروٹیکٹ، یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، 8-9 لاکھ تک آپ کو جو ہے نا اس پہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ پھر جب آپ یہاں پر آؤ گے تو ادھر پھر آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو کام خود ڈھونڈنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے، آپ کسی کام میں ایکسپرٹ ہو، پھر تو چانس ہے شاید آپ اپنے لیے کام ڈھونڈ سکو۔ اگر آپ ایک مزدور ہو، لیبر ہو، کسی قسم کا آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، ڈرائیوری کرنا نہیں جانتے، پھر تو بہت مشکل ہے۔ پھر اس آزاد ویزے کے پیسے یوں سمجھو آپ کے گر گئے، وہ آپ پیسے نہیں نکال پاؤ گے۔ 3 سال 4 سال تک آپ کو جو ہے نا ایک سخت سٹرگل کرنا پڑے گا، سخت محنت کے بعد جا کر آپ اپنے اس ویزے کے شاید پیسے نکال سکو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہر سال بعد آپ کو ویزا رینیو کرنا پڑے گا، اس کی فیسیں بھرنی پڑیں گی گورنمنٹ کی، اور ساتھ جو آپ کا سپانسر ہے، کفیل ہے، آپ نے اس کو بھی کافی سارے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ آپ کا ویزا رینیو کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوشش کریں، بالکل بھی آزاد ویزے پہ آنے کی کوشش نہ کریں، ایگریمنٹ ویزے پہ آئیں۔ ایگریمنٹ کا یہ فائدہ ہوا، آپ کا کام لگا ہوا ہے، آپ یہاں آؤ گے، آپ کو کام نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کا جو آگے سپانسر ہے، کفیل ہے، وہ آپ کا موصول ہے، وہ آپ کو کام دے گا، نہ بھی دے کام، چاہے آپ بیٹھ جاؤ،
کمرے میں بیٹھے رہو پھر بھی آپ کی سیلری لگی رہے گی. تو اس میں آپ کے لیے بہت فائدہ ہوا. اس سیلری میں وہ آپ کو ہر حال میں سیلری پے کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو آپ گورنمنٹ کے تھرو سے بھی مطالبہ کر کے اپنی سیلری اس سے نکلوا سکتے ہو. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں. جو بھی دوست سعودی عرب یا دیگر گلف کنٹریز میں آنا چاہتا ہے تو ان باتوں پہ لازم عمل کرنا. 2 قسم کے ویزے ہیں, ایک ہے آزاد, ایک ہے ایگریمنٹ. ایگریمنٹ ویزا ٹھیک ہے ہم لوگوں کے لیے, اس میں تنخواہ بے شک کم ہے لیکن اس میں فیسلٹیز ہوتے ہیں, پھر اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے تنخواہ, کام نہیں ڈھونڈنا پڑتا, اس وجہ سے آپ بہت فائدے میں رہ جاؤ گے. تو یہ میرے سمجھ میں جو تھیں باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.